السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. اصل میں بات ہی کچھ ایسی ہو گئی تھی کہ سب لوگ اس کو خوش نصیبی کا سمبل سمجھنے لگے تھے. ہوا یوں کہ ابھی اس کا ننھا سا بے حد منتوں مرادوں کے بعد حاصل ہونے والا اہمیت کا حامل وجود دنیا میں آیا بھی نہ تھا کہ وقار احمد کا مٹا مٹا سا بزنس ایک دم سے چمک کر ترقی کی منازل طے کرتا گیا، اور کوٹھی کے وہ در و دیوار جو پینٹ نہ ہونے کی وجہ سے بھدے اور بدنما نظر آتے تھے اب باقاعدہ اور نفاست سے پلستر ہونے لگے. پاکستانی قالینوں کی جگہ ایران کے دبیز قالینوں نے لے لی. ماما کی شامیں اب پہلے سے زیادہ حسین اور سحر انگیز ہو گئیں. آئے دن کوٹھی کا پھولوں بھرا خوشنما لان اور پاپ میوزک کے ہنگاموں میں ڈوبا ہال مچلتے کہکہوں اور لہراتے لوگوں کے رنگ برنگ مسکراتے چہروں سے پر نظر آنے لگا. دادی اماں یعنی پپا کی اماں جان بھی اپنے ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں ہر دم تیز تیز تسبیح ہلاتی اس کے ننھے منھے اندیکھے وجود کی دنیا میں باخیریت آنے کی دعائیں مانگتی رہتی. انہیں بھی یقین ہو گیا تھا کہ یہ سارا خوبصورت انقلاب ان کے اکلوتے اور لاڈلے پوتے یا پوتی کی وجہ سے آیا ہے. مفلس اور نادار تو وہ پہلے بھی نہ تھے. وقار احمد ایک سرکاری محکمے میں گریڈ 18 کے آفیسر تھے. باپ کی ورثے میں چھوڑی 2 دکانوں کے مالک تھے. اس کے علاوہ ایک دوست کے ساتھ کپڑوں کی امپورٹ ایکسپورٹ کا مشترکہ کاروبار بھی تھا. کوٹھی بھی اپنی تھی، ہر آسائش میسر تھی، ماں سوائے اس محرومی کے کہ ان کا آنگن چڑیوں جیسی مہکتی چہکار سے خالی تھا. اولاد کی محرومی نے وقار احمد، دادی جان اور صالحہ کو بالکل مرجھا کے رکھ دیا تھا. ڈاکٹری معائنے کے مطابق دونوں نارمل تھے اور بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، مگر شاید رب عظیم کو ان کی کچھ آزمائش منظور تھی. دادی اماں نے آنگن کی رونق دوبالا کرنے کے لیے کیا کیا جتن نہ کیے. صالحہ کو کئی گھریلو نسخے بنا کر کھلائے، کوئی عامل پیر فقیر نہ چھوڑا، تعویذ پہنائے، سورہ یاسین کا پانی دم کر کر کے پلایا، نماز میں عاجزی سے دعائیں مانگی. خود صالحہ بھی اولاد کی بڑی خواہش رکھتی تھی. یوں تو وہ خاصی ماڈرن عورت تھی، مگر اولاد کی تمنا کس سے نہیں ہوتی. یوں اس آرزو اور تمنا کے پورے ہونے کے انتظار میں پورے 12 سال کا طویل اور تھکا دینے والا عرصہ بیت گیا. دادی اماں کے لب اور پھیلے ہاتھ مایوس ہو گئے کہ اس مایوسی اور اداسی کے لمحات میں خدا نے ان کی آزانہ خواہش پوری کر دی. ہوا یوں کہ کھانا کھاتے ہوئے مما کو سخت چکر آ گیا، پھر وقفے وقفے سے اور کبھی طبیعت بوجھل ہونے لگی. پہلے تو مما ڈر سی گئیں اور خرابی طبیعت تصور کیا، مگر جب یہ چکر 3-4 ماہ تک جاری رہے اور اپنے وجود میں انہیں نئی اور انوکھی تبدیلی کا احساس ہونے لگا تو انہوں نے ساری روداد دادی اماں کو بتا دی. وہ سمجھدار اور تجربہ کار عورت تھی. یہ خوشخبری سن کے کھل اٹھی. پپا بھی مارے خوشی کے پاگل ہو گئے. اولاد کے تصور نے انہیں سرشار سا کر دیا. کیسی شدید خواہش اور دلی تمنا تھی. اس مثل پر اب انہیں صدقے دل سے یقین آیا کہ خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں. دادی اماں نے تو مما کے لیے باہر کا عرصہ حیات جیسے تنگ کر دیا. باہر نہ جاؤ، اونچی ہیل نہ پہنو، زیادہ اونچی جگہ پہ قدم مت رکھو، گاڑی سے بار بار مت اترو چڑھو. مما بھی نہال ہو رہی تھی. 12 برس بعد خدا انہیں اس خوشی سے نواز رہا تھا، لہٰذا اب وہ آئے دن شام سہانی بنانے کے لیے کوٹھی پر ہی ہنگامہ برپا کیے رکھتی. ان کا حلقہ احباب خاصا وسیع تھا اور سب کو اس تبدیلی کا پتہ چل گیا تھا. پھر مما تو خاصی حسین اور دلکش ہو گئی تھی. مامتا کے انوکھے نور نے ان کے حسن کو مزید نکھار بخش دیا تھا.
ادھر اب انہیں اولاد جیسی میٹھی نعمت سے نواز دیا تھا، ادھر وقار احمد کے کاروبار کو جیسے 4 چاند لگ گئے ہوں، یا اس ننھے وجود کی بدولت خدا نے ساری فیاضی اور فراوانی جیسے ان پہ انڈیل دی ہو۔ مانو لگتا تھا کہ دولت اور شہرت درو دیوار سے لپٹ کر رہ گئے ہوں۔ روپے پیسے کی ریل پیل سے پاپا نے بھی کاروبار وسیع کرنے کا سوچا، دکانیں بیچ کر مارکیٹ بنوا لی، جہاں سے ماہانہ ہزاروں روپے کی آمدن ہونے لگی۔ اور جس روز یہ خوبصورت وجود چمکتا مہتاب ان کے پیاسے آنگن میں اترا، مانو جیسے 4 سو نور کی روشنی پھیل گئی ہو۔ سیاہ لمبی پلکوں اور روشن آنکھوں میں چمکتی قندیلیں لیے، سیاہ چمکتے بالوں اور گلابی گلابی ہونٹوں والی یہ ننھی سی گڑیا سب کی نگاہوں کا مرکز بن کے رہ گئی۔ کسی کو اس کے بیٹی ہونے کا ملال نہ ہوا۔ پپا نے مارے خوشی اور مسرت کے شکرانے کے نفل پڑھے۔ دادی اماں سرشار سی اس کے گول مٹول سے وجود کو بازوؤں میں چھپائے خدا کا شکر ادا کرتی رہیں۔ ماما بھی چمکیلی سی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے اپنی تخلیق کو دیکھتی رہیں۔ اس قدر حسین اور خوبصورت سی بیٹی پا کر وہ خود پر نازاں تھی۔ خدا نے دیر سے سہی مگر کتنا انمول تحفہ بخشا تھا۔ بھائی ہماری بیٹی تو قسمت کی دھنی ہے، وقار احمد نے اس کے سرخ سرخ ریشمی گال چھوتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ اپنا نصیب آپ لے کر آئی ہے، ماما نے بھی رائے زنی کی۔ بھائی میں تو اپنی نصیبوں والی بیٹی کا نام خود رکھوں گی۔ دادی اماں نے گود میں پڑی معصومیت سے پلکیں جھپکاتی اس ننھی منھی سی گڑیا کو دیکھا۔ ضرور ضرور اماں، آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ وقار احمد نے کھلے دل سے کہا۔ صالحہ بھی آنکھوں میں ممتا کا پیار لیے لیٹی رہی۔ بھائی وقار، تم یا بہو رانی کچھ بھی کہہ لو، میں پرانے وقتوں کی عورت ہوں، لہٰذا اپنی چندہ کا نام نیک بخت رکھوں گی۔ دیکھتے نہیں اس کے وجود کے سبب خدا نے ہم پر کیا کرم کیا ہے، خوش قسمت پیشانی والی لڑکی ہے۔ اماں نے اس کے سیاہ سیاہ نرم بالوں کو سہلاتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ او نو پلیز اماں، یہ بھی کوئی نام ہے؟ نیک بخت، ویری بیڈ، انتہائی بوگس، جاہلوں والا پرانا نام۔ مما بستر پہ لیٹے لیٹے اچھل کر برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ انہیں تو یہ نام سن کے ہی اکائی سی آنے لگی تھی، نہ کوئی خوبصورتی، نہ چارم، کوئی نہ نیا پن۔ رہنے دو صالحہ، اماں کی پسند کا نام ہے، پھر حقیقت سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا، ہماری بیٹی ہے ہی نیک بخت، قسمت کی دھنی۔ سرہانے بیٹھے وقار نے بڑے دلار سے مما کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کے پیار سے سمجھایا۔ مگر وقار، یو نو ہماری اپنی سوسائٹی ہے، اپنا مقام، بائی گاڈ ملنے جلنے والے مذاق اڑائیں گے، اس قدر دقیانوسی سا نام۔ اماں پلیز کوئی اچھا نام رکھ لیں پلیز، مما نے ساس کی التجا کی۔ نہ بھائی بہو رانی، بس میرے دل کو یہی پسند آیا ہے، پھر حرج ہی کیا ہے، آج کل کے الٹے سیدھے ناموں میں کیا پڑا ہے۔ دادی اماں نے ٹکا سے انکار کیا، گویا وہ مصمم ارادہ کر چکی تھیں کہ یہی نام رکھیں گی۔ بھائی صالحہ ڈیئر، خام خواہ کی ضد کا جواز، تم پیار سے بھی کچھ کہہ لیا کرنا، ہماری بیٹی اپنے نام کی طرح منفرد بھی تو ہے۔ پپا نے انہیں راضی کرنا چاہا، حالانکہ دل سے انہیں بھی قطعی یہ نام پسند نہ آیا تھا۔ آج کل تو لوگ اپنے بچوں کے اتنے سویٹ اور پیارے پیارے نام رکھتے ہیں، اب یقیناً میری ساری فرینڈز اس نام کو سن کر حیرانگی سے مذاق اڑائیں گی۔ خیر میں نکی کہہ کے پکارا کروں گی، جدت بھی پیدا ہو جائے گی، کوئی زیادہ مائنڈ بھی نہیں کرے گا۔ اب اماں جان بزرگ ہیں، انہوں نے خوشی سے رکھ لیا ہے تو مجھے بھی برا نہیں ماننا چاہیے، آخر کو خدا نے عرصے بعد تو ہمارے گھر روشنی بکھیری ہے۔ ماما نے خود کو تسلی دیتے ہوئے سوچ لیا۔ اور پھر یوں ہوا کہ نیک بخت عرف نکی مما، پپا، دادی جان سب کی آنکھوں کا تارا اور توجہ کا مرکز بن کے رہ گئی۔ دادی جان واری صدقے جاتی تو پپا بھی پیار بھرے انداز میں اس کے نخرے اٹھاتے نہ تھکتے اور اس کی ذرا ذرا سی خواہش کو پورا کرنا اپنا فرض اور زندگی کا لازمی حصہ سمجھتے۔ بقول ان کے سارا کچھ نکی کا ہے،
خدا نے اسی کے توسط سے تو ہمیں اتنا کچھ بخشا ہے۔ ماما بھی اس معاملے میں اپنا پورا فرض ادا کرتی۔ پھر نکی ان کی ایک ہی لاڈلی اکلوتی خوبصورت بیٹی تھی۔ وہ اس کے جتنے نخرے اٹھاتی کم تھا، جتنی آسائش اور آرام اسے دیتی کم۔ آخر کو وہ ان کے گھر میں اجالے سمیٹ کے لائی تھی۔ اپنے ملنے جلنے والیوں سے اکثر وہ تفاخر سے کہتی، بھائی ہماری نکی تو بڑی خوش قدم ہے، خدا نے اس کے وجود کی وجہ سے ہم پہ دولت کی بارش کر دی ہے۔ ایسے سمے ان کے چہرے پہ عجیب سا غرور ہوتا۔ ہاں بھائی صالحہ، تمہاری بیٹی تم لوگوں کے لیے خوش بختی کا پیغام بن کر آئی ہے، ان کی قریبی دوست بڑے رشک سے کہتی۔ اسی لیے تو ہم نے اس کا نام نیک بخت رکھا ہے۔ موقع کی مناسبت سے ماما بات کر جاتی، گویا یہ نام بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ نام کچھ زیادہ سوٹ نہیں کرتا، اس قدر پرانا بوگس نام۔ نکی خود تو اتنی پیاری پیاری سویٹ سی بچی ہے، آپ اس کا نام تارا رکھتی۔ مسز فرحت منہ بنا کر نام پہ تنقید کر جاتی اور ایسے پھولے پھولے فراک میں سیاہ روشن آنکھیں گھماتی۔ نکی اپنا نام اور اپنے موضوع پر ہونے والی بحث و تکرار اور دل کھول کر تعریفیں سن سن کے سوچتی کہ اللہ، میں اتنی اہم اور ضروری چیز ہوں کہ ہر جگہ میرا تذکرہ ضرور ہوتا ہے۔ اس کا ننھا منا ذہن برتری کے احساس سے سرشار ہو جاتا، اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنے وجود کی اہمیت، اپنے نام کی انفرادیت اور برتری کے احساس نے نکی کو شعور کی منزلوں پر آنے تک سمجھا دیا کہ وہ واقعی خوش نصیبی کا سمبل ہے۔ وہ گھر کے سب لوگوں کی والہانہ محبتیں اور چاہتیں دیکھ دیکھ کر مارے تفاخر کے اکڑ سی جاتی۔ پھر اس بات کا احساس بھی اسے مغرور کر گیا کہ وہ اپنے ماما پاپا کی واحد اولاد ہے، اور دولت کی یہ بے اندازہ فراوانی اس کے عالم وجود میں آنے سے خدا نے برسائی ہے۔ اسی لیے تو سب اسے ٹوٹ کے چاہتے ہیں۔ خوش قسمتی کی علامت جو ٹھہری، بڑائی کا یہ احساس کس قدر مسرور کن اور اس کے رگ و پے کو سرشار کرنے والا تھا۔ اور جب کبھی مارے لاڈ کے دادی ماں کی گود میں سر رکھ کر وہ تھکاوٹ کا خام خواہ اظہار کرتی تو دادی جان تو کیا، ماما پاپا تک گھبرا اٹھتے۔ اور ایسے میں دادی ماں اس کے روکھے سوکھے خشک شولڈر کٹ بالوں میں ناریل کا ڈھیر سارا تیل ڈالتے ہوئے وقار احمد کو مخاطب کر کے کہتی، دیکھ لینا وقار، یہ میری لاڈلی نیک بخت جس گھر جائے گی وہاں روشنی پھیلا دے گی۔ ہاں ماں، ہماری یہ نکی بڑی بھاگوں والی ہے، پاپا بڑے پیار سے کہتے تو ماما بھی جھٹ لقمہ دیتی۔ بخت میری بیٹی کی پیشانی میں لکھا ہے، جہاں جائے گی راج کرے گی۔ اور وہ یہ تعریفی جملے اور اپنے بارے میں ان سب کے خوبصورت خیالات سن سن کر خوب اتراتی۔ اللہ، کیا میں واقعی اس قدر لکی ہوں کہ سبھی مجھے خوش نصیبی کا سمبل سمجھتے ہیں؟ یہ احساس، یہ خوبصورت تصور ہی اسے شادمان کر دیتا۔ سبھی تو اس پہ نثار تھے، اور ابھی وہ 3rd ایئر میں ہی تھی کہ پاپا کے ایک بااعتماد دوست کی وساطت سے اس کا رشتہ طے ہو گیا۔ لڑکا تعلیم یافتہ اور اعلیٰ پوسٹ پہ فائز تھا۔ پاپا نے تھوڑی بہت چھان بین کے بعد ماما اور دادی جان کے مشورے سے تاریخ تک مقرر کر دی۔ دادی جان تو بہت خوش تھیں، البتہ ماما قدرے خفا ہوئی کہ ابھی ان کی عمر ہی کیا ہے، کم از کم انہیں BA تو کر لینے دیں، پھر جو قسمت میں ہوگا دیکھا جائے گا۔ مگر دادی جان اور پاپا اڑ گئے تو صالحہ کو بھی ماننا ہی پڑا، ورنہ ان کی آنکھیں تو نکی کے مستقبل کے لیے بہت سے سہانے سپنے دیکھ رہی تھیں۔ مگر بقول پاپا اور دادی جان کے، ہماری نیک بخت نصیبوں والی خوش قسمت ترین لڑکی ہے، جہاں جائے گی مہتاب کی طرح اس گھر میں اجالے پھیلائے گی۔ رہی وہ خود تو اس کی اپنی سوچ بھی ان سحر انگیز باتوں تک محدود تھی۔ اپنی برتری، اپنی بڑائی کا احساس ہی اسے عجیب سے تصور سے سرشار کر دیتا۔ اور پھر جب ماما پاپا اور دادی جان کی ڈھیروں دعائیں سمیٹ کر وہ عمیر کے خواب آگی پھولوں سے ڈھکی معطر سیج پہ قدم رکھ رہی تھی تو دل بے اختیار سا ہو کے دھڑک اٹھا۔ سنا ہے آپ بڑی لکی ہیں، دولت آپ کے پاؤں کی باندھی ہے۔ خدا کرے ہمارے لیے بھی آپ اسی طرح
خوش قسمت اور خوش قدم ثابت ہوں۔ عمیر کی چاہت میں ڈوبی مدھم مدھم سی سرگوشی اس کے وجود پر چھا سی گئی۔ اللہ، تو یہاں بھی سب کو میرے بارے میں معلوم ہے۔ تفاخر کے احساس سے وہ مسرور سی ہو گئی، اور ابھی عمیر اس کے مہکتے وجود کو اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں جکڑے اس سے عمر بھر کے حسین عہد و پیما باندھ رہا تھا کہ دروازہ باہر سے زور زور سے بج اٹھا، مانو جیسے طوفان آ گیا۔ عمیر بھائی، جلدی باہر آئیں، امی کو ہارٹ اٹیک آ گیا ہے۔ چھوٹے بھائی اشر کی آواز نے ان کے حواس گم کر دیے۔ عمیر کا سارا خمار ہوا ہو گیا۔ اس کے نازک سے وجود کو گرفت سے نکال کر وہ ننگے پاؤں باہر بھاگا، وہ بھی لمحوں کی بیاہی دلہن، زرتا دوپٹہ سر پہ سنبھال کر، گولڈن چپل میں پاؤں ڈال کر باہر نکلنے لگی کہ سسرالی رشتے کی نند نے انتہائی پریشانی اور گھبرائے لہجے میں اسے یہ روح فرسا خبر سنائی کہ عمیر کی امی فوت ہو گئی۔ نکی کے باہر اٹھتے قدم لرز لرز کے، دل کانپ سا گیا۔ خدایا تو مجھ پہ رحم کرنا، بے ساختہ دل سے دعا نکلی۔ پھر اس خوبصورت رات کے سارے خواب، سارے فسوں خیز تصور بھگ سے اڑ گئے۔ شادی کا ہنستا بستا گھر ماتم کدہ بن گیا۔ اچھی بھلی صحت مند عورت تھی۔ نکی کی ساس مارے تھکاوٹ کے چائے پی کر بستر پر لیٹنے لگی کہ وہیں دل پکڑے پکڑے اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ عمیر بھی سب بھول کر، حتیٰ کہ لمحوں کی بیاہی شریک حیات کو بھی ذہن سے کھرچ کر، ماں کی تجہیز و تکفین میں لگ گیا۔ آس پاس کے اور گھر آئے لوگوں نے بھی اس سمے اپنی زبان کو زنگ لگانا مناسب نہ سمجھا۔ توبہ، لمحوں میں قیامت بیت گئی۔ کسی نے کف افسوس ملتے ہوئے کہا، اچھی بھلی صحت مند تھی اشر کی ماں، خدا جانے کس کا منحوس سایہ پڑا۔ عمیر کی چچی اماں نے رائے زنی کی، لہجہ خاصا معنی خیز تھا۔ رب کرے دلہن کا قدم سلامتی والا ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی اپنے خدشے کا اظہار کر گیا۔ نہ بہن، دلہن بیچاری کا کیا قصور، اللہ کی مرضی یہی تھی۔ جتنی اپنی زندگی لکھوا کر آئی تھی، اس سے 1 منٹ اوپر نہ نیچے۔ کسی خدا ترس نے بولنے والی کی زبان پکڑی۔ نیک بخت ان سب بھان بھان کے بولتے چہروں کے درمیان بیٹھی، حیران اور پریشان، گم سم چہرہ لیے اشک برساتی رہی کہ یہ پل بھر میں کیا ہو گیا، کیسا سانحہ ہو گیا۔ جانے لوگ اس کی ذات، اس کے وجود سے کیسی کیسی اذیت ناک باتیں اور خدشے وابستہ کر رہے تھے اور کرتے رہیں گے۔ کہیں عمیر بھی میری آمد کو برا شگن تصور نہ کریں۔ کیسے کیسے روح میں اٹھنے والے طوفان اسے تڑپا رہے تھے، مگر پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ حادثہ دل سے نکی نے مٹا دیا، کیونکہ کچھ بھی صحیح، وہ بہرحال عمیر کی امی کی موت کو اپنی آمد کا نتیجہ نہیں گردانتی تھی۔ پھر بقول دادی جان اور امی کے، خدا کی لائی کون ٹال سکتا ہے، تو وہ بھی اس مثل پر یقین کر کے عمیر کی لازوال چاہتوں میں اپنے آپ کو گم کر دیتی۔ عمیر بھی اپنی ماں کی وفات کے بعد 2-3 دن تو کچھ بجھے بجھے رہے، مگر پھر نو بیاہتا کے خیال اور حسین امنگوں کے تصور نے یہ سانحہ فراموش کرنے پہ مجبور کر دیا انہیں۔ زندگی اور موت تو اٹل چیز ہے، اور اس کے لیے خدا نے وقت مقرر کیا ہے۔ کیا پتا اماں جان کو بھی اس دن مرنا ہے۔ اب روگ لگانے کا کیا فائدہ؟ اپنے آپ کو مطمئن کر کے وہ نکی کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ آخر وہ اس کی بیوی تھی، کیا سوچے گی کہ شادی کی رات ہی یہ دن دیکھنا پڑا۔ یہی سوچ کر وہ خود ہی نادم ہو جاتا۔ حالانکہ نکی نے کبھی کوئی شکوہ یا گلہ نہ کیا تھا، وہ تو خود چور سی بنی رہتی تھی۔ جب عمیر کی خالہ اماں نے روتے ہوئے کہا تھا، اگر آپا کی موت عمیر کی شادی والی رات ہی لکھی تھی تو وہ کبھی عمیر کو نہ بیاہتی، گویا نکی کی شادی ہی ان کی بہن کی موت کا سبب بنی۔ یہ جملہ نیک بخت کے دل پر برچھی بن کے لگا اور وہ چپکے چپکے روتی رہی۔ مگر پھر عمیر کی بے پایاں چاہت، اٹوٹ چاہت نے اسے پھر اداس نہ ہونے دیا۔ اس کی قربتوں نے سب کچھ بھلانے پہ مجبور کر دیا۔ دن اسی طرح ہنسی خوشی گزرتے رہے۔ نکی ہنی مون منا کر عمیر کے ہمراہ بیرونی ٹور سے لوٹی
तो अचानक एक और तकलीफ दे इंकशाफ ने उसे गंग कर दिया। जब दूसरे रोज़ ऑफिस से वापसी पर उमैर ने यह खबर सुनाई कि उसकी नौकरी ख़त्म हो गई, तब निकी का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे ही रह गया। कैसे कैसे ख्वाब वो खुली आंखों से देखती थी, और अभी तो उसका कोई अरमान पूरा भी ना हुआ था कि ये नई उफ्ताद आन पड़ी। अब क्या होगा उमैर? उसके लब वाह हुए। शादी को अभी बमुश्किल 4 माह ही तो गुजरे थे। मुझे तो मालूम नहीं क्या होने वाला है। अच्छी खासी नौकरी थी। उमैर का लहजा बुझा हुआ था। वो खुद भी उदास हो रही थी। अभी तो कोई सुख भी ना उठा पाई थी। शायद कहीं और बेहतर सर्विस मिल जाए। उसने मुंह से उम्मीद जाहिर की। नौकरियां, और वो भी इस दौर में, नेक बख्त बेगम आसानी से नहीं मिला करते। अब उमैर की आवाज़ सर्द थी। वो सहम सी गई। लगता है ये शादी ना मुझे रास नहीं आ रही। आखिर उमैर के लब से भी वो जुमला फिसल पड़ा। निकी के वजूद में करंट सा दौड़ गया। बेइख्तियार चौंक कर शोहर को देखा। वो बुरा सा मुंह बनाए दीवार पर लगे कैलेंडर को देख रहा था। ऐसा ना कहिए, ये सब तो मुकद्दर की बातें हैं। आप अगर कहें तो मैं पापा से बात करूं? बात को संभालते हुए उसने पूछा। ऐसा क्यों ना कहूं, और मुकद्दर की क्या बातें हैं? शादी से पहले तो सुना था आप बहुत नेक बख्त हैं। तब क्या आप नेक बख्त नहीं थी, या मुकद्दर कुछ और था? तब तो आपके वालिद का कारोबार भी आप ही की वजह से चमका था। आज ना मुझे ये सबक पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे सब बहुत अच्छे से इल्म है। और बहुत शुक्रिया। मैं किसी का एहसान गवारा नहीं करता। किसी तरीके से गुजारा कर ही लूँगा। तुम कर, धीमे से कहकर वो बाहर निकल गया। और निकी दिल में उठते खदशों और अनजाने वसवसों को दबाए जाने क्यों गुमसुम सी बेड की चादर दुरुस्त करने लगी। और फिर अभी उमैर नौकरी की तगोदो में परेशान सड़कों पे फिर रहा था कि खुदा ने बेटी की सूरत उनके आंगन में कली खिला दी। उमैर, जिसे लड़कियों के ज़ात से बहुत उलझन थी, बकौल उनके देती ही क्या है लड़कियां, खामखा इनकी तालीम पे पहले खर्चा करो, पाल पोस के परवान चढ़ाओ, और फिर हज़ारों का जहेज देकर दूसरे घर चलता करो। यानी जिम्मेदारियां हम उठाएं और खिदमतें अगले कराएं। उमैर वगैरह खुद भी 3 भाई थे। कोई बहन ना थी, इसलिए उन्हें बड़ा ज़ोम था। मगर चूंकि पहलोठी की औलाद थी, कुछ निकी का लिहाज आड़े आ गया कि शायद उसे बुरा लगे, मगर फिर भी वार करने से बाज ना आया। भाई नेक बख्त, हमें तो बेटे की तमन्ना थी, तुमने हमें मायूस कर दिया। अगली बार बेटा होना चाहिए। भाई नेक बख्त, कोई नेकी हमारे साथ भी करो, कोई राहत, कोई सुकून तो दो मुझे। उफ, उसका लहजा, उसका अंदाज कितना गहरा और सर्द था। निकी सर तपा कांप गई। मगर जब अगली बार भी लड़की ने मुंह दिखाया और इधर नौकरी तलाश करते करते उमैर के जूते घिस के और निकी जी का सारा जेवर पेट की नज़र हो गया, तो उमैर का मिजाज बिल्कुल ही चिड़चिड़ा और काट खाने वाला बन गया। अब वो बात बेबात निकी के दिल पे निश्तर चबोता। लगता है तुम ना सिर्फ नाम की नेक बख्त हो। भाई मुझे तो कोई आसाइश नहीं पहुंचाई। दौलत की बजाय बदबख्ती तुम्हारे पाँव की बांधी लगती है। और वो ऐसे तल्ख जहरीले जुमले सुन सुन कर तड़प जाती। अपनी बड़ाई का एहसास तो पहले दिन ही ख़त्म हो गया था। वो जो कभी खुद पे बहुत मान करती थी, खुद को बड़ा अहम समझती थी, जिसे दुनिया लकी गर्ल के नाम से पुकारती थी, वो तो अब दुखों और गमों का शिकार एक पुअर गर्ल थी, जो अपने दुख किसी को सुना भी ना सकती थी, ना बताने की हिम्मत रखती थी। सारे ख्वाब खाक हो चुके थे। और फिर जब यके बाद दीगरे 2 और लड़कियों ने उसके घर में कदम रखा, तो उमैर मारे गमों गुस्से के पागल हो गया। मेरे लिए अजाब बनकर आई हो निकी बेगम, क्या नहुस्ते फैलाने को यही जगह मिली थी? वो गरज उठा। उमैर, यूं ना कहिए, बेटियां तो खुदा की रहमत होती हैं। वो लरज़ गई। बंद करो ये बकवास। तुम भी तो रहमत बनकर इस घर पे छाई थी, डायन कहीं की।
کیا خوشی دی ہے تم نے مجھے؟ جب سے میرے گھر میں قدم رکھا ہے پے در پے تکلیفیں اٹھائی ہیں تمہارے منحوس وجود کی وجہ سے۔ پہلے میری ماں کو کھایا، پھر میری نوکری چھڑوائی، اور اب منحوس شکل۔ ہر سال لڑکیوں پہ لڑکیاں جنم دیے جا رہی ہو، جیسے باپ کی جاگیر ملی ہوئی ہو کہ انہیں بٹھا کر کھلاتا رہوں اور پھر لمبے جہیز دے دے کے انہیں رخصت کروں۔ عمیر، خدا کے لیے ہوش میں آؤ۔ وہ اس کو یوں برستے دیکھ کے زرد پڑ گئی۔ ہوش میں؟ بدبخت عورت، جانے کس نے تمہارے نام پہ یہ نیم بخت کا لیبل چسپاں کیا تھا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، نہیں ہے میرے پاس تمہیں اور ان 4 منحوسوں کو کھلانے کے لیے، دفع ہو جاؤ۔ اس نے پل بھر میں سارے ناطے توڑ کر انتہائی صفاقی سے اپنی 4 نشانیاں نکی کے ہاتھ میں تھما کر یوں ہی تہی دامن اسے اپنی دہلیز سے نکال دیا کہ وہ بیچاری احتجاج بھی نہ کر سکی۔ اجڑی اجڑی سی نکی نڈھال قدموں سے واپس اس در پر لوٹتے ہوئے اشکوں کے منہ زور طوفان کو روکتے ہوئے مسلسل ہی سوچے جا رہی تھی کہ میں جو کبھی خود پہ نازاں تھی، رشک کرتی تھی، مما پاپا دادی جان سب کے خواب ادھورے نکلے نا۔ بعض اوقات ہمارے نام بھی ہمیں دھوکہ دے جاتے ہیں۔ کیا دیا مجھے قسمت نے؟ مما، دادی تو کہتی تھی کہ نکی سچ مچ نیک بخت بن کر اپنے گھر راج کرے گی، پھر ایسا کیوں نہ ہوا؟ اس نام نے تو میری زندگی میں تاریک اور گھور اندھیرے پھیلا دیے۔ میں خوش قسمت نہیں ہوں ماما، یہ جھوٹ تھا، غلط تھا۔ میرے نصیب میں تو زمانے کے دکھ ہی آئے۔ ایسا کیوں ہوا ماما؟ مجھے میرے ہی نام نے سیاہ مقدر بخشا۔ اگر بیٹیاں خوش نصیب ہوتی تو پھر پیدا ہونے کی سزا میری ان معصوم بچیوں کو نہ ملتی۔ کہہ دو ماما، قسمت بنانے اور بگاڑنے والا خدا ہے، ہمارا نام، ہماری ذات نہیں۔ وہ پاگلوں کی طرح ماما کی سلگتی آغوش میں سر چھپائے سسک سسک کر اپنی بربادی کی داستان سنا رہی تھی۔ دادی جان سہمی سہمی بچیوں کو اپنی گود میں سمیٹے اشک برسا رہی تھی۔ پاپا تعصف اور رن سے ہاتھ ملتے اس کے قریب ہی مجرم بنے کھڑے تھے۔ صبر کرو نکی میری جان، ہم خدا کے کاموں میں دخل نہیں دے سکتے، یہ سب مقدر کے کھیل ہیں۔ پاپا نے اپنا لرزتا ہاتھ اس کے سر پہ رکھ کر شفقت سے کہا۔ بیٹی کی بد نصیبی اور بگڑی تقدیر پہ ان کا دل لہولہان ہو رہا تھا۔ وہ جو اس پہ مان کرتے تھے، اس کی ذات، اس کے وجود کو بہت اہمیت دیتے تھے، لوگوں میں اسے خوش قسمتی کا سمبل کہتے تھے، آج رہ رہ کر انہیں اپنی غلط اور الٹی سیدھی سوچوں کا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ جو اپنی دولت اور شہرت کا سبب نکی کی ذات کو سمجھتے تھے، ایسے سمے وہ اس باری تعالیٰ کی ذات کو فراموش کر کے تھے جو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، ہر سفید سیاہ کا جو مالک ہے، قسمتیں بنانے اور بگاڑنے والا بھی وہی ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی پر غرور اور مان کرتے جانے کتنے ہی دل دکھائے ہوں گے، کتنے ہی غریبوں کے دل اپنی بیٹیوں کی طرف سے تنگ پڑے ہوں گے۔ اگر وہ نیک بخت ہوتی یا اس کے بس میں قسمت کی ڈور ہوتی تو سب سے پہلے آج اپنی بگڑی تقدیر اور اجڑی زندگی نہ سنوار لیتی۔ کتنا غلط نظریہ تھا ان کا۔ زمانہ آگے بڑھ گیا، مگر ہماری سوچیں، ہمارے بوسیدہ اور دین سے بھٹکے ہوئے خیالات آج بھی تو ہم پرستی اور جاہلیت کے حصار میں جکڑے ہوئے ہیں۔ تب اپنی کوتاہی کا ازالہ کرنے کی انہیں صرف ایک ہی صورت نظر آئی کہ نکی اور اس کی ننھی منی کلیوں کو تحفظ دینے کے لیے اپنا سارا کچھ ان کے نام کر دیں، گویا دلی سکون نہ سہی مستقبل کی پناہ گاہ تو بن سکے گا، اور انہیں اب اپنے خدا کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگنا تھی، اپنے منہ سے نکلے ہر متکبرانہ لفظ کے لیے اور اپنے دل میں اٹھتے ہر اس خیال کے لیے کہ جس میں وہ اپنی خوش قسمتی کا سبب اپنی بیٹی کو سمجھتے رہے، بجائے اس کے کہ وہ اس سب کو اپنے حال پر اللہ کا کرم سمجھتے کہ جو انسان کو دے کر بھی آزماتا ہے اور اس سے کچھ لے کر بھی آزماتا ہے۔
خدا کی اس آزمائش کو سمجھنے کی بجائے الٹا انہوں نے اپنی جہالت کے باعث اپنی نکی کی خوش قسمتی کے قصے سنا سنا کر کتنے ہی لوگوں کی دل آزاری کی ہوگی۔ اور جہاں وقار احمد اب اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، وہیں یہ کہانی ہمیں سنا کر وہ ہمارے لیے بھی اپنی زندگی کو اور اپنی نیک بخت کی زندگی کو ایک عبرت، نصیحت اور سبق کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں۔